الرحمن الرحیم۔ لڑکیوں کی شادی کی عمر کو 21 سال بڑھانے کے سلسلے میں شہر حیدرآباد میں یہ بڑے پیمانے پہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ پریشانی کے عالم میں بغیر کچھ سوچے سمجھے شادیوں پر شادیاں کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑی تقاریب فنکشن ہالس وغیرہ میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ شادیاں چھوٹے سے گھر پہ یا مساجد میں۔ میرے پاس ریکارڈ آیا ہے کہ حیدرآباد میں بعض مساجد میں ایک دن میں 20 شادیاں بھی ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے حیدرآباد کے سوشل ورکرز اور NGOs کی جانب سے، جس میں یہ ہم عوام کو اور حکومت کو دونوں کو بھی ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ بل کیا ہے وہ سمجھ جائیے۔ دیکھیے میرے پاس یہ پارلیمنٹ میں جو بل آیا ہے وہ بل کی کاپی میرے پاس ہے، جو کہ بل نمبر 163 آف 2021 ہے۔ اسے پروہیبیشن آف چائلڈ میرج امینڈمنٹ بل 2021 کہا گیا۔ یہ بل کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اور کچھ میڈیا کے حلقوں میں اسے مسلمانوں کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان 15 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ قانون جو ہے لاگو نہیں ہوگا۔ یہ سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ کچھ میڈیا ہاؤسز نے صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، لہذا وہ بدنامگی سے بچنے کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ بل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک شہری کے لیے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ بل کی جو اصل بیس ہے وہ پروہیبیشن آف چائلڈ میرج ایکٹ 2006 ہے، یعنی جو بچوں کی بچپن میں شادیاں ہوتی ہے، ایکچول بیس یہ بل کا وہی ہے کہ پہلے لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکے کی عمر 21 سال یہ بتائی جاتی تھی۔ اب اسے بڑھا کر جینڈر ایکوالٹی کے اندر یہ بولا جا رہا ہے کہ لڑکی کی عمر کو 21 سال کیا جائے گا، جس میں مین پارٹیز جو بل کے اندر مینشن ہے وہ بتا رہا ہوں: انڈین کرسچن میرج ایکٹ 1872، پارسی میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1936، مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، اسپیشل میرج ایکٹ 1934، ہندو میرج ایکٹ 1955، فارن میرج ایکٹ 1999۔ یہ سب ایکٹس اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس قانون کے حساب سے اب لڑکی کی عمر بڑھا کے 21 سال کی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک خاص بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ بل لوک سبھا میں پاس نہیں ہوا ہے۔ یہ بل واپس گیا ہے کمیٹی کے پاس، جہاں پر اس بل پہ ریویو ہوگا۔ چلیے ریویو ہونے کے بعد اگر یہ بل واپس آ بھی جاتا ہے تو اس بل کو لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا جانا پڑے گا، راجیہ سبھا کے بعد اسے صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جانا پڑے گا۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی سگنیچر ہونے کے بعد یو ول گیٹ 2 years آف ٹائم، 2 سال کا وقت لگتا ہے اسے نافذ ہونے کے لیے، جو کہ اس کے اندر اس بل کے اندر کلیئر مینشن ہے کہ آپ کو 2 سال کا عرصہ لگے گا اسے نافذ کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام تر وضاحتیں رہنے کے باوجود، بل کے اندر یہ چیز رہنے کے باوجود، ایسا پینک سچویشن کریٹ کرنا کہ بچوں کی شادیوں پہ شادیاں کرنا، یہ غلط ہے۔ پہلی بات۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی میں نے بتا دیا کہ کون سا ایکٹ اس کے اندر آتا ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تمام کا ہے۔ ہاں ایک خاص بات یہ بھی میں اس کے اندر وضاحت کر دوں کہ اس بل کے شیڈیول کے اندر جو بتایا گیا ہے: کرسچن میرج ایکٹ، پارسی میرج ایکٹ، اسپیشل میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ، ہندو مائنورٹی گارڈینشپ ایکٹ، ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ، فارن میرج ایکٹ، یہ تمام تر 7 ایکٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں عمر کا تذکرہ ہے، جبکہ مسلم شریعت ایکٹ کے اندر کہیں پہ بھی عمر کا تذکرہ نہیں ہے۔ بچی کے بالغ ہونے کے بعد شادی کی جاتی ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے قانون کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اس میرج ایکٹ کو جو بھی یہاں پہ نافذ ہے، جو 18 سال ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے مسلمان 18 سال کی عمر میں شادی کرتے آ رہا ہے۔ اب اگر 21 سال ہوگا تو وہ بھی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اگر حکومت 50 سال کہتی ہے، نریندر مودی نے شادی کی نہیں ہے، اگر مودی صاحب ایک قانون لاتے ہیں کہ میں نے شادی کر کے بیوی کو چھوڑ دیا لہذا سب بیوی کو چھوڑ دیں، تو اب مودی صاحب کے بھکت اتنے کہ سب اپنی اپنی بیویاں بھی چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر سب سے بڑی جو غلطی گورنمنٹ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے یہاں پر ایکٹس اور جتنے بھی میں نے پارٹیز کا تذکرہ کیا ہے، حکومت نے کسی سے بھی کنسلٹ نہیں کیا ہے۔ ایک معمولی سیمپل سروے کے اوپر قانون جو ہے امینڈمنٹ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سروے کہاں پہ ہوا، یہ سیمپل سروے پہ۔ تو لہذا پہلی بات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر سب آتے ہیں۔ تیسری ایک اہم بات یہ ہے کہ امید رکھیں کہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں آنے کے بعد کوئی قانون مان لیا جائے گا۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ کہ کسانوں کے لیے قانون بنا تھا، ان لوگوں نے احتجاج کیا، حکومت کو مجبور ہو کر کسانوں کے سلسلے میں قانون کو واپس لینا پڑا،
تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوک سبھا میں آنے کے بعد یہ ہو جائے گا یا کمیٹی کے بعد گزرنے کے بعد ہو جائے گا. یہ واپس بھی ہو سکتا ہے, حکومت خاموش بھی بیٹھ سکتی ہے. تو لہٰذا عوام کو ہم اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پریشان